بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ آج کا سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کے پاس سونا رہن یعنی گروی رکھا ہوا ہے تو کیا اس پر زکوٰۃ واجب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ سونا اگر نصاب کو پہنچا ہوا ہے تو اس پر زکوٰۃ دی جائے گی، یا اگر اس کے پاس مزید سونا ہے وہ دونوں ملا کر کے نصاب کو پہنچتے ہیں، یا اس کے پاس نقدی ہے اور اس نقدی کو ملا کر کے اور جو سونا اس نے رہن پر رکھا ہوا ہے اس کو ملا کر کے اگر نصاب کو پہنچ جاتے ہیں تو اس پر زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے۔ اس کی مثال قرض کی ہے، جیسے قرض آدمی کسی کو دیتا ہے تو اس پر زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اسی طریقے سے یہ بھی جو انسان کوئی مال کسی کے پاس گروی کے طور پر رکھتا ہے تو حقیقت میں وہی اس کا مالک ہوتا ہے، لہذا وہ اس کی زکوٰۃ وہ خود ادا کرے گا اگر وہ نصاب کو پہنچے گا، اور وہ مال ان چیزوں میں سے ہے جس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اگر ایسی چیزوں میں سے ہے جن پر زکوٰۃ نہیں ہے تو وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے کسی کے پاس گاڑی رکھا گروی کے طور پر تو گاڑی پر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے، اس لیے اس کی زکوٰۃ وہ ادا نہیں کرے گا۔ یا اس نے قیمتی موبائل رکھا، لیپ ٹاپ رکھا جس کی قیمت بہت زیادہ ہے، تو ایسی صورت میں چونکہ اس پر زکوٰۃ نہیں ہے اس لیے وہ زکوٰۃ اس کی نہیں دی جائے گی، الا یہ کہ اگر وہ چیزیں یا وہ سامان اس نے تجارت کے لیے رکھا ہے تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ لو رہن معاشیۃ او غیرها من اموال الزکاۃ، اگر جانور رہن پر رکھا یا اس کے علاوہ کوئی دوسرا مال جو زکوٰۃ کے اموال میں سے ہے، وحال الحول اور سال گزر گیا، وجبت فیہ الزکاۃ اس میں زکوٰۃ واجب ہو گئی، لتمام الملک ملکیت کی تمام ہونے کی وجہ سے، یعنی مکمل ملکیت اسی کی ہے، لہذا اسے زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ امام بن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے تھوڑی تفصیل کی اس کے اندر، وہ کہتے ہیں المال المرہون تجب فیہ الزکاۃ اذا کان مالا زکویا، کہ وہ مال جس کو انسان نے گروی پر رہن پر رکھا ہوا ہے تو اس کے اندر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، بشرطے کہ وہ ایسا مال ہو جس پر زکوٰۃ دی جاتی ہے، یعنی اموال زکوٰۃ میں سے ہو، لیکن یخرجها الراہن منہ اذا وافق المرتہن، لیکن راہن اس میں سے زکوٰۃ نکالے گا جب مرتہن کی موافقت ہوگی۔ راہن سے مراد وہ ہے جو گروی پر کوئی سامان رکھتا ہے، اور مرتہن سے مراد وہ ہے جس کے پاس وہ سامان گروی کے طور پر رہن کے طور پر رکھا جائے، تو اگر اس کی موافقت ہوگی تب وہ اس میں سے زکوٰۃ نکالے گا۔ اور یہاں موافقت کا مطلب یہ ہے کہ اسی میں سے زکوٰۃ نکالنا، یعنی کسی نے کسی کے پاس سونا رکھا ہے گروی کے طور پر، اور راہن جو گروی رکھنے والا ہے وہ اسی سونے ہی کی زکوٰۃ دینا چاہتا ہے، سونے ہی میں سے، تو ایسی صورت میں جب اس نے امانت کے طور پر اس کے پاس رکھا ہے گروی تو اس کی اجازت ضروری ہوگی اگر اسی میں سے انسان زکوٰۃ نکالنا چاہتا ہے۔ اگر اپنے مال میں سے جو اس کے پاس موجود ہے زکوٰۃ نکالنا ہے تو اس کے لیے مرتہن کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اس کی موافقت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس صورت میں ہے جب اسی میں سے زکوٰۃ وہ نکالنا چاہتا ہے، جیسے کسی نے کسی کے پاس 100 گرام سونا رکھا بطور رہن گروی کے طور پر، اب وہ اسی میں سے زکوٰۃ نکالنا چاہتا ہے، تب اس کو ضروری ہے کہ مرتہن سے اس کی اجازت لے، کیونکہ وہ سونا 100 گرام مرتہن کے پاس موجود ہے جس کے پاس انسان نے گروی رکھی ہے۔ اب اگر انسان اس میں سے نکال لے گا کچھ زکوٰۃ کے طور پر تو اس کے پاس مال کم ہو جائے گا، اب 100 گرام تھا تو اس سے کم ہو جائے گا جو زکوٰۃ نکلے گی اس میں سے 2.5% کے لحاظ سے، تو اب گویا کہ کم ہو گیا مال اس کے پاس، تو ایسی صورت میں اس سے اجازت لینا ضروری ہے۔ ہاں اگر وہ اپنے پاس سے نکالنا چاہتا ہے، اس آدمی کے پاس اپنا الگ سے پیسہ ہے یا سونا الگ سے ہے، مال الگ سے ہے، اس میں سے نکالنا چاہتا ہے اور اس کو شمار کر لیا ہے جو اس نے گروی کے طور پر رکھا ہے، تو اس صورت میں مرتہن سے کسی بھی اجازت کی یا موافقت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا قول کا یہ مقصد ہے۔ جیسے وہ مثال دیا کہ رجل رہن معاشیۃ من الغنم، کہ ایک آدمی نے کیا کیا، کسی کے پاس جانور رکھا، والماشیہ مال زکوی، اور جو ماشیہ ہے جانور وہ مال زکوی ہے، یعنی ایسا مال جس میں زکوٰۃ ہوتی ہے، رہنہ عند انسان، اس نے اس کو کسی انسان کے پاس رہن رکھا،
فالزکات فیہ واجبہ، تو اس کے اندر زکوٰۃ واجب ہے، لیکن زکوٰۃ کب؟ جب وہ نصاب کو پہنچیں گے، اور نصاب ہوتا ہے جانوروں کا، اور یہ تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ تو لا بد منہا، اس میں زکوٰۃ دینا اس کے لیے ضروری ہے، لأن الرہن لا یسقط الزکاۃ، اس لیے کہ رہن گروی رکھنا یہ زکوٰۃ کو ساقط نہیں کرتا ہے۔ ویخرج الزکاۃ فیہا، تو اس میں سے وہ زکوٰۃ نکالے گا، لیکن بإذن المرتہن، لیکن جس کے پاس اس نے گروی رکھا ہوا ہے اس کی اجازت سے نکالے گا، کیونکہ وہ جانور ہی میں سے زکوٰۃ نکالنا ہے اس کو، تو ان میں سے اس سے اجازت لے گا، جب وہ اجازت دے گا تو اس میں سے زکوٰۃ نکالے گا۔ اور اگر فرض کریں کہ وہ اجازت نہیں دیتا ہے تو اسی صورت میں وہ اپنی طرف سے زکوٰۃ نکال دے گا، اس کے پاس دیگر جانور ہیں، اگر جانوروں کی زکوٰۃ ہے، جانور ہی اس نے رکھا ہے، جی ہاں۔ اور یہ مان لیجئے کہ اگر اس کے پاس مال نہیں ہے، دیگر جانور اس کے پاس نہیں کہ زکوٰۃ میں سے نکال سکیں، تو جب وہ ان کو لے گا، رہن چھڑا لے گا، تو اس صورت میں اس میں سے زکوٰۃ ادا کرے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو انسان کسی کے پاس اگر کوئی چیز رہن کے طور پر رکھتا، اور اس سونے کے بارے میں سوال کیا گیا، تو اگر وہ نصاب کو پہنچ گیا وہ سونا، تو اس صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، اور زکوٰۃ راہن دے گا جس نے رہن رکھا ہے، گروی رکھا ہے، کیونکہ وہی اس کا مالک ہے۔ اور اگر وہ اور مرتہن اس میں سے زکوٰۃ نہیں دے گا جس کے پاس گروی رکھا جاتا ہے۔ تو یہ تھا آج کے سوال کا جواب۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے دین پر قائم رکھے۔ ہمیں جزاکم اللہ خیر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔